السلام علیکم جی دوستوں، کیا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو اپنے چینل ایس سی ڈسپیچنگ ایل ایل سی میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ بہت زیادہ لوگ سوال کر رہے تھے کہ آئی ایل اے پورٹس کی جو یہ اسٹرائک ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ اس کا کب تک معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے کافی زیادہ ایشوز ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ پورٹس کے معاملات ہیں تو پورٹس پہ جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹس کے معاملات ہوتے ہیں، اور اگر وہاں پہ کوئی معاملہ سٹک ہو جائے تو اس کی وجہ سے سمجھیں کہ آپ کی اکانومی بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ موسٹلی جو ہے وہ ہم جیسے کہیں کہ 60-70% ٹریڈ جو ہے وہ سی کے تھرو ہوتی ہے۔ تو وہاں سے اگر جو ہماری ٹریڈز ہیں پورٹس کے تھرو اگر سٹک ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ٹرکنگ انڈسٹری بھی اس کی وجہ سے کافی متاثر ہوگی، ٹھیک ہے، اور ہو رہی ہے اسٹل رائٹ ناؤ۔ تو آج کی جو پورٹ اسٹرائک ہوئی ہے اس میں تقریباً 50,000 سے بھی زیادہ پرسنس تھے اس اسٹرائک کے اندر، اور ظاہر سی بات ہے کہ 50,000 بندے اگر اسٹرائک کے اندر موجود ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے اپنی جابس چھوڑ کے آئے ہیں، اور اگر جابس چھوڑ کے آئے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو کنٹینرز تازے ابھی ان لوڈ ہوئے ہیں یا جو ہے وہ ان لوڈ ہونے تھے ان کے اندر جو سامان تھا، چاہے وہ ریفریجریٹر تھا چاہے وہ نارمل تھا، تو وہ کافی اس سے متاثر ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ہوگا، اور اس کا بھی کنفرم نہیں ہے کہ یہ اسٹرائک جو ہے وہ کب تک جاری رہے گی، ٹھیک ہے۔ بائیڈن نے بھی اپنی طرف سے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ وہ اس اسٹرائک کا کوئی حصہ نہیں بنے گا، دونوں پارٹیز جو ہے وہ اپنے درمیان معاملات خود طے کریں۔ تو اس کا دیکھتے ہیں کہ کب تک معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا کوئی بھی نہیں جو ہے وہ معاملات طے پائے ہیں ان کے درمیان، اور یہ وہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً پر ڈے کا، پہلے تو بتا رہے تھے کہ $1 بلین سے جو ہے وہ ابو کا اس پہ جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے یو ایس انڈسٹری کو، لیکن ابھی انہوں نے بتایا کہ ابھی $5 ملین سے بھی زیادہ کا جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ فگر ٹچ کر رہی ہیں تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے ٹرکنگ انڈسٹری کے اندر۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے روزگار جو ہے وہ ٹرکنگ انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یو ایس اے کے اندر کافی لوگ ہیں، کافی مسلمان بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، کیونکہ یہ اسٹرائک 50,000 پلس بندوں کی ہے، کوئی 5,000 یا 1,000 بندوں کی نہیں ہے کہ یار وہ کسی طرح ان کو جو ہے وہ وہاں سے ہٹا دیں گے اور یہ معاملات چل پڑیں گے۔ اور جو ان کا بڑا پریزیڈنٹ ہے آئی ایل پی کا، اس نے کہا ہے کہ میں یو ایس اے کی اکانومی کو معذور کر کے رکھ دوں گا، اس کے اپنے الفاظ ہیں جو اس نے میڈیا ٹاک کی ہے، اس کے اندر اس نے بتایا کہ اگر آپ ہمارے معاہدے کو مانتے ہیں ٹھیک، ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں مانیں گے تو میں یو ایس اے کی اکانومی کو معذور کر کے رکھ دوں گا، کیونکہ اس کے ساتھ بہت زیادہ لوگ جڑے ہوئے ہیں، بہت زیادہ پورٹس جو ہے متاثر ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے۔ جس طرح اگر آپ یو ایس اے کی دیکھیں تو نارتھ کیرولینا، ساؤتھ کیرولینا، فلوریڈا، الاباما، ٹیکسس، یہ ساری پورٹس جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے، اور ایسٹرن سائڈ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسٹ والی پورٹس جو ہیں کیلیفورنیا وغیرہ کی وہ تو چلے ٹھیک ہے، وہاں پہ معاملات چلتے رہیں گے، لیکن یہ والا جو سائڈ ہے نا ایسٹرن والی، یہ کافی زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ تو ہوپ فار دا بیسٹ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، اور یہ جو معاملہ ہے یہ بہتر ہو جائے، جلد از جلد سارٹ آؤٹ ہو جائے، تاکہ یہ جو لوگوں کے روزگار جڑے ہوئے ہیں یہ سب کے برقرار رکھے اللہ تعالیٰ، اور سب کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ تو اس کا نیکسٹ لائے عمل ابھی کوئی بھی نہیں ہے، جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گی ساتھ ساتھ میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا۔ ہوپ فار دا بیسٹ، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے مزید۔ السلام علیکم۔